السلام علیکم، بڑھتے ہیں آج کی 3rd ایپیسوڈ کی جانب۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا کہ میں تمہیں یقین دلانے کا پابند نہیں ہوں۔ بات ہمدردی کی نہیں اور نہ ہی میں اس کی حمایت کر رہا ہوں۔ میں صرف آپ کو غلط فیصلے سے بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ آپ کے سوا کسی اور کو پسند نہیں کرتی۔ عمر جھنجھلا سا گیا تھا کہ تیمور بغور اس کی جھنجھلاہٹ ملاحظہ کر رہا تھا۔ آپ اپنی بات کریں، رابعہ پر الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے اور معاف کیجیے گا، ایک دفعہ غلطی سے آپ کی ڈائری ہاتھ لگی تھی میرے۔ آپ کے جذبات کے ترجمان اور پھر لڑکیوں کے پیچھے آپ کو خوار ہوتے تو میں نے خود دیکھا ہے۔ آپ کہاں کہاں جاتے ہیں یہ بھی میں سب جانتا ہوں۔ اس لیے رابعہ کے اوپر الزام لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیجئے۔ چھوڑا ہے۔ اور ہاں، میں نے خود آپ کو دیکھا ہے کہ میں نے یہ بات رابعہ کو بتانی بھی چاہی، مگر وہ تو آپ کا دودھ کا دلہا سمجھتی ہے، اندھا اعتماد کرتی ہے آپ پر، اور آپ پتہ نہیں کس بات سے بدگمان ہو کر اتنی بڑی سزا سنائے جا رہے ہیں۔ اگر تمہاری تقریر ختم ہوگی ہو تو جاؤ یہاں سے، میں نے اور کچھ نہیں سننا۔ وہ ایک دم بیزار ہوا تھا۔ چلا جاؤں گا، مگر ایک بات یاد رکھیں، سب کا دل دکھا کر جائیں گے نا تو سکون آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ رابعہ کو یقیناً آپ سے اچھا شخص مل جائے گا، مگر آپ کو اس سے اچھی لڑکی کبھی نہیں ملے گی۔ وہ دکھ سے کہہ کر پلٹنے لگا تھا کہ تیمور کی بات نے اسے وہیں اپنے قدموں پر ساکت کر دیا تھا، اور وہ اچھا لڑکا عمر حسن کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ عمر کے قدموں میں جیسے کسی نے زمین کھینچی تھی۔ وہ پلٹ کر تیمور کی طرف اس نے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی، اور ٹھہراؤ بھی، اور میں کم سے کم اس کا ثبوت ضرور دے سکتا ہوں۔ عمر کے چہرے کے رنگ بڑی تیزی سے بدلے تھے اور اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر قوت گویائی گویا سلب ہو گئی تھی۔ اور میں جانتا تھا کہ تم ضرور مجھ سے جھگڑا کرنے آؤ گے، اور سچ پوچھو تو میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور عمر کوشش کے باوجود اس کی کسی بات کو جھٹلا نہیں پایا۔ وہ جھٹلانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تم رابعہ کو بہت خوش رکھ سکتے ہو، مجھ سے بھی زیادہ، اور سچ پوچھو تو یہی میرے انکار کا جواز ہے، اور میں جاتے وقت ابو سے کہہ دوں گا کہ وہ رابعہ کی شادی تم سے کر دیں، اور آخر کو تم بھی تو ان بیٹوں کی طرح پالا ہے انہوں نے، مگر اس کے بدلے میں تمہیں بھی میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ تیمور اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ عمر تو اپنے پاؤں سخت اس قدر ہو چکے تھے، اور پھر تیمور کی غلط فہمی رفع دفع کرنی چاہیے تھی۔ تب ہی تیمور نے مانی ہنسی سے ہنستے ہوئے اپنے بیٹ کی دراز سے کچھ وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کے آگے ڈھیر کر دیا، اور عمر کو لگا کہ وہ اب واقعی کچھ بول نہیں سکے گا۔ گھر میں شادی کے ہنگامے ایک بار پھر جاگ اٹھے تھے۔ عمر کے فیصلے سے سب کو ہی خوشی تھی، مگر عظیم صاحب تو خوشی کے دیکھنے لائق تھے۔ جس بھتیجے کو بیٹوں کی طرح پالا تھا، اس نے مشکل گھڑی میں بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ تیمور کے انکار نے انہیں کس قدر دل برداشتہ کیا تھا یہ وہی جانتے تھے، مگر عمر ہی تھا جس نے ان کے ٹوٹتے مان کو بکھرنے سے بچا دیا تھا۔ اگر عمر میں بہت سی خامیاں تھیں تو مگر ان کے خیال میں اس کی طرح خامیاں آج کل ہر دوسرے لڑکے میں تھی۔ انہیں عمر سے زیادہ کوئی عزیز ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور عمر ہاں کر کے مخمصے میں پھنسا ہوا تھا۔ بے شک وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھا، مگر رابعہ کی مسلسل چپ میں الجھا رہی تھی، اور اس کے متوقع رد عمل اور اس کے گھر والوں نے کسی خاص مقصد کے لیے لایا تھا، مگر تیمور نے اسے یوں لاجواب کیا۔ وہ تو نہ جھٹلا سکا اور نہ ہی رابعہ کے لیے شادی کے لیے کال کر سکا، اور نہ ہی خود پیچھے ہٹ سکا۔ اس نے بلا تعامل عظیم اور سکندر انکل کے سامنے اپنا آپ پیش کر دیا تھا۔ وہ صرف ان کے چہروں کو دیکھنا چاہتا تھا جنہوں نے اسے ہمیشہ خوش رکھا تھا، اور رابعہ سکندر کو اپنا نام دے کر وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ان کا احسانوں تلے دبا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر سکا تھا۔ عمر بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اب اس نے کیسے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ عمر کو اپنے والدین کی طرف سے ایک کوارٹر وراثت میں ملا تھا، اور جہاں دوران تعلیم وہ وہاں رہائش پذیر تھا۔ رابعہ کو یہاں لانے کا مقصد صرف اسی کا ذہن بٹانا تھا، کیونکہ وہ اس گھر میں دلہن بن کر کسی اور حیثیت سے رہنا یقیناً اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ اب عمر رہائش بھی حیات ولا میں تھی، مگر وہ رابعہ کو وہاں لے جانا کوئی اور ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور رابعہ کے لیے تو عمر حسن سے شادی ایک بڑا شاک تھا، جسے نکلنے کے لیے اسے پتہ نہیں کتنی مدت درکار تھی۔ اس کے سارے احساسات برف ہوتے جا رہے تھے، اور خاموشی کا ایک کوپل تھا جو ہونٹوں پر لگ چکا تھا۔ عمر کے فلیٹ کو برقی مکمل سے سجایا گیا تھا، اور راہداری جھلملاہٹ خوشبو سے مہک رہی تھی، اور ہر سو روشنی کا اجالا بکھرا ہوا تھا، مگر وہ ہر احساس سے لاتعلق کسی بت کی طرح سر جھکائے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ عمر کے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اس کے پاؤں ایک پل کے لیے ڈگمگائے تھے، اور خشک آنکھوں میں اچانک ہی سمندر اتر آئے، مگر یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ اگلے ہی پل بے دردی سے ہونٹوں کو کچلتے ہوئے اندر چلی آئی۔ جب پل صراط پر قدم رکھ ہی دیا تھا تو ڈگمگانا کیسا، مگر وہ جو ابھی بھی اسے سمجھنے اور قبول کرنے میں بہت وقت درکار تھا۔ اسے عمر کی سعادت مندی پر غصہ آیا تھا، مگر اب وہ ترس آ رہا تھا
اس نے بھی تو اپنی محبت قربان کی تھی، گھر والوں نے اس کو پالنے کا کیا خراج مانگا، تیمور کو آ کر کے وہ گھر بدر کر دیا تھا، مگر اس سے بات کا کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ وہ شخص اس کی زندگی کے دائرے میں ہی نکل گیا تھا تو پھر کہیں بھی ہوتا کیا فرق پڑنا تھا؟ اب حجلہ عروسی میں بوجھل دل اور سرخ آنکھیں لیے وہ اسی شخص کا انتظار کر رہی تھی جس کے انتظار سے ہمیشہ اسے کوفت ہوتی تھی، مگر اب اس کا انتظار کرنا قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک سی گئی تھی اور پاؤں سیدھے کرتے ہوئے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر عمر کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی اس نے اسے اپنے روم میں آتے دیکھا، قدم رکھتے ہوئے عمر کی جانب دیکھا۔ کمرہ نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا، آرٹسٹک انداز میں سجا ہوا یہ کمرہ تازہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور صوفے، پردے، کشن، کارپیٹ، ہر شے نیلی سیاہی کی ڈوبی میں معلوم ہو رہی تھی۔ اسے ہلکا سے جھٹکا لگا، عمر کا تو یہ پسندیدہ رنگ نہیں تھا، تو یہ رنگ تو خود اسے پسند تھا۔ پھر یہی نہیں، دیواروں پر لٹکی ایکٹریس کی فضول تصویریں بھی غائب تھیں۔ یقیناً عمر نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے یہ سب پسند نہیں، اور وہ جب بھی یہاں آتی تھی اس کا پہلا جھگڑا اسی بات پر ہوتا تھا۔ خالی دیواروں کو دیکھتے ہوئے اس کا ذہن کسی یاد کی پرچھائی میں کھونے لگا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ تمہارے فلیٹ میں قدم نہیں رکھوں گی۔ وہ جارحانہ انداز میں عمر سے مخاطب ہوئی تھی اور وہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے چلغوزے چیر رہا تھا۔ موسٹ ویلکم، مجھے اور کیا چاہیے؟ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی شرارت چمک رہی تھی، اور اگلے ہی پل مزے سے بولا تھا، میں تمہیں اٹھا کر لے آؤں گا۔ تم کون سی بہت ہیوی ہو، چونٹی جتنی تو جان ہے تم میں۔ بکواس بند کرو، یہ اور پل لگانے سے کیا ملتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا نماز بھی نہیں ہوتی اگر کمرے میں ایک بھی تصویر لگی ہو تو، اور تم نے پوری فلم انڈسٹری کمرے میں لٹکائی ہوئی ہے، تو میں کون سا نماز پڑھتا ہوں؟ اور ویسے بھی نماز تو مسجد میں پڑھ جاتی ہے، یہاں کمرے میں تھوڑی پڑھوں گا۔ میں بے پرواہی سے کہتا وہ سر تپیر سلگا گیا تھا، تبھی وہ سرخ چہرہ لیے جارحیت سے بولی تھی، بہت فخر ہے نا تمہیں اس بات کا، بار بار کر تم نماز نہیں پڑھتے، ڈوب مرو شرم سے اگر تم میں ہے تو۔ عمر، تم واقعی کبھی نہیں سدھر سکتی ہو، سچ بات ہے کہ جسے اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ رابعہ اسے جھنجھلا کر رکھ چکی تھی اور اسے تو بہت ساری باتیں سنا چکی تھی۔ وہ دونوں میں بہت زیادہ بے دخل تھی، اور اسی وجہ سے ہاتھ باندھ کر رابعہ کو اتنا مطمئن انداز متشل کر گیا تھا، تبھی وہ چڑھ کر بولی، اوہ ہوں، کون یوں کہہ دینے سے ہدایت نہیں ملتی، دل جھکانے پڑتے ہیں، بدلنا پڑتا ہے خود کو، جانتے ہو لفظ بیکار ہو جاتے ہیں وہاں جہاں عقل کھوٹے ہوتے ہیں، اور تم تو سر تپیر ہی، ہاں تم میں ہی کھوٹ ہے، اور اللہ کھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اگر اس نے مجھ کو دے دی تو۔ مذاق کرتے کرتے وہ یکدم سنجیدہ ہو جاتا اور رابعہ کو سنجیدہ دیکھ کر نرمی سے بولی اور حیران ہوتی ہوئی اسی کی جانب گویا ہوئی تھی، تو پھر تم سمجھ لینا کہ اللہ نے تم پر رحم کیا ہے۔ رابعہ نے، یقیناً وہ مجھ پر رحم کرتا تو مجھے ان تمام چیزوں سے نوازتا جنہیں میں اپنی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ غلط عمر، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تم پر مہربان ہے، اور وہ مہربان اپنے سارے بندوں پر ہوتا ہے، ان پر جو اسے مانتے ہیں اور ان پر جو اسے نہیں مانتے۔ اگر وہ مہربان نہ ہوتا تو کسی کافر کو روئے زمین پر زندہ نہ رکھتا، انہیں عیش و عشرت اور آرام نہ دیتا، اور ان کی دلی مرادیں نہ پوری کرتا، انہیں صحت نہ دیتا، انہیں دنیا نہ دیتا، مگر وہ مہربان ہے عمر، اور اس کی یہ صفت بلا امتیاز ہر ذی نفس کے لیے، مگر رحم وہ ان پر کرتا ہے جو اس کے لیے دائرے میں ہوتے ہیں، جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کو وہ بھٹکنے سے بچانا چاہتا ہے۔ تمہارے پاس ہر طرح کا عیش ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے راضی ہے، تو تب تمہیں ان سب سے نوازا ہے۔ اگر تمہیں ہدایت مل جاتی ہے تب، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو تم سمجھو کہ وہ تم سے راضی ہے، اور اگر تم اس کی رضا حاصل کر لیتی ہو تو سمجھو کہ دنیا کی سب سے امیر شخص تم ہی ہو۔ وہ عمر کو ہر بات سمجھا رہی تھی، اور عمر اس کی بغور باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی باتوں کو کبھی رد نہیں کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ چنچل طبیعت کا مالک تھا، خود بھی بہت مذہبی نہیں تھی، مگر وہ ان کاموں کو ضرور بچتی تھی جن میں وہ گناہ کے زمرے میں شمار کرتی تھی، اور وہ عمر کو کبھی جو اس کے سمجھانے میں نہیں سمجھا تھا، اب پتہ نہیں کیوں اچھا بننے کا ڈھونگ رچا رہا تھا۔ تم یہ نہ سب بھی کرتے تو عمر تب بھی کیا فرق پڑنا تھا، اور مجھے تو اب کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ حالی حالی آنکھوں سے دیکھتے، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے اذیت سے سوچا تھا۔ کل رات وہ شدتوں سے روئی تھی، تیمور کا ٹھکرایا جانا اپنی جگہ، مگر اب اس شخص کی زندگی میں زبردستی شامل ہونا جس کی زندگی میں پہلے کوئی اور لڑکی دم طراق سے برجمان تھی، اب اسے اپنی ذات کی توہین ہی لگی تھی، اور پھر وہ عمر کا احسان کیوں لیتی؟ وہ اسے ہمدردی کے مارے شادی کر رہا تھا، لیکن اس کو تو عمر حسن کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی، اور نہ ہی اس کا احسان قبول تھا۔ اس نے بارہا ارادہ کیا تھا کہ عمر کو صاف انکار کر آئے، اسے کہہ آئے کہ زندگی صرف اور صرف تیمور پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، زندگی بھر بڑی
دنیا بڑی بڑی ہے لوگوں سے، اور اس پر احسان مت کرے اپنا نام دے کر، مگر کوشش کے باوجود وہ اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا پائی تھی۔ ہر بار ماں باپ کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا اور ہر بار وہ ہار جاتی، اور ویسے بھی ہمیشہ زندگی میں وہ تو نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، اور زندگی میں بھی وہ نہیں ہوتا جو اس نے چاہا تھا۔ اس نے ایک بوجھل سی نظر کلاک وال پر ڈالی جو رات کے 2 بجا رہا تھا۔ اسے نیند آنے لگی، اور پچھلے ایک ہفتے سے وہ مسلسل راتوں کو جاگ رہی تھی۔ نیند تو آنکھوں سے جیسے روٹ کی تھی، اور آج تو روح کی تھکن کے ساتھ ساتھ جسم بھی تھکاوٹ کا شکار تھے، مگر اس سب کے باوجود عمر حسن کا انتظار کر رہی تھی، اور اس لیے نہیں کہ وہ اس کا دلہن تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہتی تھی، اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اب وہ بھی خوش ہے یا نہیں، یا اب تو وہ شخص اس کی زندگی سے بہت دور چلا گیا ہے جسے وہ حسد کرتا تھا۔ اگرچہ اسے تیمور سے محبت نہیں تھی، مگر جتنا بھی تھا اس کے ساتھ اس کی منسوب تھی، اور مشکل ترین نہیں بلکہ مشکل ترین تھا۔ آنسو بڑی بڑی تیزی سے خمار آلود آنکھوں میں بہنے لگے۔ وہ جس کی ہو گئی تھی اسے جگڑنا چاہتی تھی، مگر جگڑنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جب تک وہ عمر کا انتظار کرتی وہ آیا نہیں تھا، اور جب تک وہ آیا تھا تب تک وہ نیند سے جنگ کرتی ہار چکی تھی۔ عمر مبہوت رابعہ کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے سوگوار حسن نے واقعی اس پر سحر طاری کر دیا تھا۔ سرخ پشواز پہنے، قیمتی زیور اور سلیقے سے کیے گئے میک اپ میں وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اتنی تیاری میں دیکھا ہی کب تھا۔ آنکھیں موندے تکیے سے ٹیک لگائے وہ اس کا انتظار کرتے سو گئی تھی۔ عمر کو خوشگواری سی حیرت ہوئی تھی، اور وہ اس قدر حیران ہوا تھا اس کی جانب دیکھ کر، اور اس کا خیال تھا کہ وہ چینج کر کے سو چکی ہوگی یا پھر بیٹھی رو رہی ہوگی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ یہ خیال اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری۔ اگرچہ وہ آج خود بھی بہت حسین لگ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ رابعہ کو نہ اس کی وجاہت سے مطلب ہے اور نہ ہی شاید اس کی ذات سے، مگر اس کا خیال غلط تھا۔ وہ اس کے نزدیک کچھ اہمیت تو رکھتا ہی تھا۔ اس کا ثبوت اس وقت خود رابعہ کا وجود تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے واش روم میں گھسا، اور ذہن میں ایک بوجھ تھا جو سر کا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئے تو نظریں پھر بھٹک کر رابعہ پر مرکوز تھیں، جو بھاری بھرکم لباس میں بے آرامی کے باوجود سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے کو زردیاں کھنڈی ہوئی تھیں، اور چہرے پر آنسوؤں کی خشک لکیریں قدرے واضح تھیں۔ وہ جھک کر کمبل اس پر ڈالنے لگا تھا کہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے پر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا، اور اسے کمبل اڑا کر وہ سورج سے ایک پھنسائے ہوئے کچھ پل کے لیے کسی گہری سوچ میں گم رہا، اور پھر نائٹ بلب روشن کر کے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے عمر کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا، غالباً نہا کر آیا تھا، تبھی تو پانی کے قطرے اس کے بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ یہ اس کی اضافی حامی تھی کہ جب بھی کبھی وہ بالوں کو تولی سے خشک نہیں کرتا تھا۔ رات کو کس وقت آیا وہ کوئی اندازہ لگانے سے قاصر تھی، کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ یوں نڈھال ہو کر سوئی کہ اب اٹھی تھی۔ آنکھیں شدت گریا سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ جسم ہلکے ہلکے بخار کی لپیٹ میں تھا۔ عمر نے اسے آئینے میں اپنی طرف متوجہ دیکھا تو گلا کھنگارتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف بڑھا۔ گڈ مارننگ ہوگی صبح جناب۔ وہ بے تکلفی سے جو مخاطب تھے جیسے اس پر کبھی ناراض ہی نہیں تھی۔ رابعہ اس کے اچانک پلٹنے پر سٹ پٹا گئی، اور پھر یوں ہی نظر اپنے عروسی لباس پر پڑی جو اسے شدید شرمندگی میں محسوس کر گئی تھی۔ کیا سوچا ہوگا عمر نے؟ اگر سونا ہی تھا تو لباس چینج کر کے سو جاتی۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے کمبل پر پڑے ہٹا کر اس کی گڈ مارننگ کو اس کی یکسر انداز میں نظر انداز کر دیا۔ میرے بغیر نیند آ گئی تھی تمہیں؟ برش ہاتھ میں پکڑے وہ اس کے قریب آ کر رکا، گمبھیر لہجہ پرشوق نگاہیں۔ رابعہ اچانک بدل سی ہوئی تھی۔ عمر نے آج سے پہلے اتنے استحقاق سے اسے دیکھا جو نہیں تھا۔ پلیز عمر، اس نے بمشکل اپنا لہجہ سخت ہونے سے روکا تھا۔ اس کی قربت فی الحال اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، پرے ہٹو۔ اس نے ہاتھ سے عمر کو پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ تو 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، اور عمر کے ہونٹوں پر ایک جاندار سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ رات تم میرا انتظار کرتے کرتے سو گئی، ناقابل یقین قسم سے اگر مجھے پتا ہوتا کہ ابھی بھی وہ مزید کچھ حد تک رابعہ درستگی سے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گئی تھی۔ تمہارا شکریہ بولنا تھا اس لیے جاگ رہی تھی۔ تم نے احسان بھی تو بہت بڑا کیا، مگر افسوس کے ساتھ عمر، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تمہارے ساتھ کچھ نہیں آیا۔ میری طرح تم بھی خالی ہاتھ ہی ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اس کے صبی تمتماتے چہرے کو دیکھنے لگا جو بخار اور جذبات کی حدت سے دہک رہا تھا۔ کیا کرو گے مطلب؟ سمجھ کر تم نے کہا میں تیمور کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہوں تو دیکھو وہ میری زندگی میں کتنی دور چلا گیا۔ میں نے دل سے قبول ضرور کیا تھا، مگر تم کبھی بھی تیمور کی جگہ نہیں لے سکتے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا نعم البدل نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ میں چاہ کر بھی تمہارے لیے وہ احساسات جگا نہیں سکتی جو اس رشتے کا تقاضا ہے، مگر میں کوشش کروں گی کہ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہ دوں۔
ہیزل گرے آنکھوں میں چمکتی نمی عمر سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ وہ اس کے لیے ان آنکھوں کو کسی اور کے لیے روتا دیکھنا بہت اذیت ناک تھا۔ رابعہ کا یوں فاقے سے حالات کا تجزیہ کرنا اس کا ہونٹوں پر گھسیٹ گیا تھا۔ تبھی تو وہ تلخ ہوا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا تھا رابعہ، اس لیے اس نے انکار کیا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے ہی کوئی اور لڑکی تھی جو اس کے دل پر حکومت کرتی تھی، اور جانتی ہو دل کی سلطنت پر کسی ایک کی ہی حکومت اچھی لگتی ہے۔ عمر نے اسے اس کی حقیقت بتائی تھی، اور میں نے کئی بار کوشش کی تھی تمہیں اس کے بارے میں بتانے کی، لیکن بتا نہیں پایا تھا۔ تمہاری زندگی میں بھی تو کوئی اور لڑکی ہے، پھر تم نے کیوں مجھ سے شادی کی؟ رابعہ نے استہزائیہ ہنستے ہوئے عمر کو لاجواب کرنا چاہا۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ مگر محبت میرا مسئلہ نہیں ہے عمر، محبت تو مجھے تیمور سے بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پھر بندہ چاہا تھا جسے میرے احساسات اور جذبات کی قدر ہو۔ میں نے تم جیسے ہم سفر کا تو سوچا بھی نہیں تھا۔ عمر ایک لمحے کے لیے جیسے برف ہو گیا تھا۔ رابعہ نے کیسا تماچا مارا تھا اس کے منہ پر۔ ٹھیک ہے، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ میری اس سے محبت کبھی ہمارے رشتے کے بیچ میں نہیں آئے گی۔ اگلے ہی پل سنبھلتے ہوئے وہ کچھ سوچ کر بولا تھا، اور رابعہ کے چہرے کی زردی میں کچھ اضافہ ہوا تھا۔ مجھے تمہاری بھیک میں دی ہوئی محبت چاہیے بھی نہیں عمر، تم مجھے جگ ہنسائی سے بچایا، یہی بہت ہے۔ محبت کا جھوٹا ناٹک بھی نہ رچاؤ تو بہتر ہے۔ رابعہ نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس کے پاس سے گزر کر آگے جانا چاہا، لیکن عمر نے اتنی ہی صورت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا، اور اس کی گرفت میں سختی تھی مگر لہجے میں نرم تھا۔ محبت اور سمجھوتے میں بہت فرق ہوتا ہے رابعہ، اور میں کوئی ایکٹر نہیں ہوں جو تم سے محبت کا جھوٹا ناٹک رچاؤں گا، اور میں رچاؤں گا بھی کیوں جب تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن خیر، محبت کے بغیر بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو خوشگوار زندگی گزارتے دیکھا ہے، اور ہم دونوں کے مزاج میں تو یوں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بہت سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے وہ جاسیت سے مسکرایا تھا، اور خود بھی پلٹ کر دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ اور مجھے تو تم ویسے بھی پسند نہیں کرتی ہو، سو تمہیں تو کچھ زیادہ ہی برداشت کرنے کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ رابعہ نے تائیدگی کی، یہ نہ تردید۔ وہ خاموشی سے وارڈروب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اپنے لیے کوئی ڈریس نکالنے لگی۔ سوری، میں کل رات جلدی نہ آ سکا۔ تم جیسے بھی صحیح میرا انتظار تو کیا، مگر ملیحہ بہت اپسیٹ تھی، اور کچھ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں پریشان تھا اس کے لیے، مگر مجھے تمہارا خیال بھی آتا رہا۔ پھر سوچا کہ بلا کب تم میری منتظر ہوگی، اور میں بھی ٹھیک ہی تھا۔ پرفیوم کا بے تحاشا چھڑکاؤ کرتے ہوئے وہ اسے دیکھے بغیر ہی اس سے مخاطب ہوا تھا۔ رابعہ کے ہاتھ میں ایک پل تو ہینگرز سمے ہوئے تھے اور ٹھٹکے، مگر اگلے ہی پل وہ کسی بھی قسم کا تاثر دیے بغیر الماری کا پٹ بند کرنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں ملیحہ یا کسی بھی ایکس وائی زی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کو تم سے ضرور پڑا ہے۔ وہ ایک ہی دن میں صدیوں پرانی بیمار لگنے لگی تھی۔ لیکن خیر، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے تو نہیں ہے؟ رابعہ کے رنگ بدلتے چہرے کو سیہیز ہوتے ہوئے وہ کمینگی سے مسکرایا تھا۔ اور یہ رہا تمہاری رونمائی کا تحفہ، امید ہے پسند آئے گا۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ تک کرتے ہوئے اس نے ایک نازک سی مخملی سی کیس سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، اور ٹیشو باکس سے چند ٹیشو نکال کر اس نے رابعہ کی طرف پھینکے۔ اگر یہ آنسو تمہارے تیمور کے لیے ہیں نا، تو تم ناحق اسی کے لیے بہا رہی ہو۔ تو اگر میری کسی بات سے تمہیں دکھی کیا ہے تو میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا، اور آئندہ میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ رابعہ کے آنسو اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور رابعہ کی زندگی میں آنے والا ہر دوسرا شخص جس کا مزاج وہ کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی، وہ الگ تھلگ مزاج کی مالک تھی، اور پھر زندگی اپنی مخصوص ڈگر پر چل نکلی۔ وہ دونوں بظاہر تو بہت خوش تھے، مگر در حقیقت اندر سے اتنے حالی تھے کہ لوگ ان کی جوڑی کو سراہتے تو ایسے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے نظر چرا کر رہ جاتے، کیونکہ 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی وہ آج تک دونوں ایسے ہی تھے۔ عمر کی تو ہے، رابعہ کا یہی جملہ کاٹنے کی طرح چبھتا تھا کہ میں نے پھر ہم سفر چاہا تھا، تم جیسا نہیں۔ اور جہاں تک رابعہ کا تعلق تھا، اسے عمر کی سرگرمیاں بری طرح ناپسند تھی، مگر اب وہ پہلے کی طرح دوست جما کر اس پر روک ٹوک نہیں کر سکتی تھی۔ تعلق کیا بدلا تھا، وہ تو سرتا پے ہی بدل گئی تھی۔ اب عمر بھی تو کہاں پہلے جیسا رہا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ اچانک اپنے ہال میں سمٹتا چلا گیا۔ رات کو اکثر اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلا جاتا، اور پھر گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا۔ پتہ نہیں وہ وہاں کیا کرتا تھا۔ صبح جب اسٹڈی روم کی صفائی کرتی تو ڈھیروں سگریٹ ان کے ان جلے ٹکڑے اسے ایش ٹرے میں مسلے ہوئے ملتے تھے۔ کئی دفعہ اس کا دل چاہتا کہ وہ عمر سے بیٹھ کر پوچھے اسے کیا مسئلہ ہے، کون سی ٹینشن اسے لاحق ہے، جس کا اظہار وہ یوں سگریٹ پھونک کر کرتا ہے۔ مگر بے پرواہی کا جو چولا پہن لی تھی، اب عمر سے اتنی بے تکلفی رہی ہی کہاں تھی جو اسے کچھ پوچھ سکتی تھی، اور پھر کچھ حد تک تو اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کی فرسٹریشن کا سبب کیا ہے، اور پھر اسے پوچھ کر کیا کرتی۔ محبت کی قربانی دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ نہیں کیوں تم حاتم طائی بننے کا جنون سوار ہوا تھا، اور اس کے کپڑے پریس کرتے ہوئے وہ اس پر ترس کھا رہی تھی۔ آج ماہم کی طرف
دعوت تھی اور ابھی تک گھر سے باہر تھا۔ یہ تو اس کا معمول بن گیا تھا، روز رات کو دیر سے آنا اور آتے ہی کمپیوٹر پر بیٹھ جانا اور اس کی ہلکی پھلکی گپ شپ لگاتا اور پھر سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ جب کہیں جانا ہوتا تب تو وہ ضرور معمول سے زیادہ ہی تاخیر سے آتا اور اسے اپنا انتظار کروا کر پتہ نہیں اس کی کون سی حس کی تسکین ہوتی تھی۔ عمر کو بدلنے کے لیے وہ کتنا بدل گئی تھی، مگر وہ بھی نہیں بدلا تھا۔ سنجیدہ ضرور ہوا تھا، مگر اس کی بے پرواہیاں ہنوز جوں کی توں تھی۔ اس کے وجود سے غافل ہوتا تو ہفتوں اس کی خبر نہ لیتا اور اس کے اگر مائل ہونے پر آتا تو ایک منٹ اپنی نظروں سے اوجھل نہ کرتا۔ اسے ہنسی مذاق کرتا، فرمائشیں کر کے کھانا پکواتے، زبردستی تفریح پر لے جاتا اور کبھی کبھی تو وہ بالکل بچہ بن جاتا اور اس سے یوں ضد کرتا، ناز اٹھواتا جیسے بچے اپنی ماؤں سے اٹھواتے ہیں۔ اس کے بدلے میں رابعہ اسے بالکل بھی کسی قسم کا بھی کچھ بھی زچ نہیں کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تو صرف اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا۔ تبھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، مگر اگلے ہی دن اس کی خوش فہمی ہوا ہو گئی تھی۔ جب عمر زبردستی اسے آئس کریم کھلانے آئس کریم پارلر لایا تھا۔ عمر پلیز، میرا موڈ نہیں ہے، تم اکیلے چلے جاؤ نا۔ وہ پورا راستہ احتجاج کرتی آئی تھی، مگر عمر کے کانوں پر جوں نہ رینگی تھی۔ وہ مزے سے مسکراتا ہوا بڑے دنوں کے بعد اپنی پرانی جون میں لوٹا تھا۔ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے کنکیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، موڈ تو میرا بھی نہیں، مگر تمہیں اس موسم میں آئس کریم کھانی اچھی لگتی ہے نا؟ اب نہیں لگتی۔ وہ پہلے تو ٹھٹکی، پھر اگلے ہی پل صاف مکر گئی تھی۔ عمر اس کے حوالے سے چھوٹی بات بھی یاد رکھتا تو وہ پہلے تو حیران ہوتی، مگر اب اس نے حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت عرصے اس کے قریب رہی تھی، وہ تو اتنا تو جانتا ہی تھا، مگر وہ اس کے حوالے سے ہر بات یاد رکھے ہوئے تھا۔ اس خیال سے وہ دانستہ نظریں چراتی تھی۔ رابعہ کو ایک دم جھٹکا لگا تھا کہ عمر اس کی ہر پل کی خبر رکھ رہا تھا اور اسے بالکل ہی بے خبر دکھائی دیتا تھا۔ اب کیوں نہیں لگتی؟ وہ دلچسپی سے ونڈ اسکرین نظریں مرکوز رکھتے ہوئے شرارت سے بولا تھا، جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہونٹ پیچ کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ اب تو بہت کچھ اسے اچھا نہیں لگتا تھا اور اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ پوچھ رہا تھا تمہارا؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ بہت خوش ہوں۔ وہ بھی مطمئن ہو گیا، میں واقعی خوش ہوں۔ اس میں جھوٹ کیا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ عمر اس کے درمیان ہی ٹوکنے پر ذرا سا مسکرا کر اس کی طرف پلٹتا، لگتی تو نہیں ہو، ویسے بھی تم تو سمجھوتہ کر رہی ہو میرے ساتھ۔ وہ تو تم بھی کر رہے ہو، بدو بدو بولی تھی۔ عمر کی اس کا حاضر جواب پر ایک ستائشی نظر اس پر ڈال کر زمانی لہجے میں بولا، میری تو مجبوری ہے تم سے سمجھوتہ کرنا، تمہاری کیا ہے؟ وہی جو تمہاری ہے، میں تو محبت کرتا ہوں تم سے، عمر نے آہستہ سے کہتے ہوئے جیسے اسے کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا، اور کتنا عجیب لگا تھا اسے عمر کے منہ سے اپنے لیے یہ لفظ سنا، اور شاید اچھا بھی لگا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگی جس پر اس شخص کے نام کی مہندی لگی تھی، اور گزرے وقت نے جہاں تیمور کے نقش کو ذہن میں بٹھایا تھا وہاں کسی اور کے نقش کو ابھارا بھی تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ نقش ابھی دھندلا تھا، اور نقش وہ جس سے وہ دانستہ نظریں چراتی تھی۔ میں مذاق کر رہا ہوں یار، تمہیں بھلا کہاں ضرورت ہے میری محبت کی؟ وہ سفاکی سے بولا۔ وہ کچھ بھی تو نہیں بولا تھا۔ رابعہ کو لگا کہ اس نے شادی سے پہلے دن ہی عمر سے وہ سب کچھ کہہ کر ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اب شاید ساری عمر اس نے یوں ہی تانے سننے تھے، حالانکہ وہ عمر کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی تھی، مگر وہ بھی کہاں پورا اس کا ہوا تھا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا دوسرا ہاتھ موبائل پر پکڑا، کیسی ہو ملیحہ؟ کال پک کرتے ہی وہ بے قراری سے بولا تھا، اور رابعہ اس کے پرشوق لہجے پر ساکت رہ گئی تھی۔ تم اتنی بجھی سے کیوں ہو بیٹا؟ عمر ٹھیک تو ہے تمہارے ساتھ؟ وہ آج بڑے دنوں بعد حیات ولا آئی تھی۔ عمر کی طرف سے تو خیر کوئی پابندی نہیں تھی، مگر اسے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ اب بھی عمر آفس جاتے ہوئے اسے وہاں ڈراپ کر گیا تھا۔ فاہرہ بیگم نے اس کا کملایا چہرہ دیکھا تو وہ جھٹ سے اسے سینے لگاتے ہوئے تفکر سے بولی تھی، میں ٹھیک ہوں امی، بس ذمہ داری بڑھ گئی ہے نا۔ عمر نخرے بھی بہت کرتا ہے، ہر بات میں بالکل بچہ بن جاتا ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس نے آدھے جھوٹے آدھے سچ سے کام چلایا تھا، اور وہ اس اعتراف کا حوصلہ نہیں کر پائی تھی کہ عمر بھی بس اس کا نہیں ہوا، اس کے دل پر کسی اور کا بسیرا ہے۔ وہ خود کو جھوٹی تسلی دیتی ہوئی کچھ بھی کرے اسے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر وہ رات کے تک جب موبائل سے چمٹا رہتا تو اسے فرق پڑتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی غیر عورت کی طرف متوجہ ہونا اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی، اور شاید یہ بات بھی کسی بھی باوفا عورت سے برداشت نہیں ہوتی۔ عمر آئے تو کان کھینچوں گی، اس کی کتنی کمزور ہوگی تم، غضب خدا کا، بہت ہاتھ سے نکل گیا ہے یہ لڑکا۔ اس کے گلے والوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی، اور لہجے میں عمر کے لیے بھی مٹھاس ہی مٹھاس تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ انہوں نے کیسے عمر کے ساتھ بات کرنی ہے۔ رابعہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بولی تھی، فاہرہ بیگم کے چہرے کے تاثرات یکدم افسردگی میں بدلے تھے۔ بیٹا ہم نے معاف تو کر دیا، مگر عظیم بھائی نہیں مان رہے، مگر تمہارے بابا نے بھی اتنا سمجھایا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیسی
کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ در در کے دھکے کھائے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ نہیں امی، جو بھی ہوا اس پر کڑی کرنے کا کیا فائدہ، بلکہ جو بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ شاید تیمور کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی نہ گزار سکتی۔ عمر جیسا بھی وہ میرا خیال رکھتا ہے اور پھر میرا ہم مزاج ہے، سو مجھے اب اس سے کوئی شکوہ نہیں۔ ہاں بیٹا، اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو۔ تیمور تو کسی اور لڑکی کے چکر میں تھا، تو کیا اب بھی ہے؟ شکل سے کیسے شریف دکھتا ہے۔ خیر عمر ہے نا، اس کے بھی ایسے کاموں میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسے فارہ کی بات پر ہنسی سی آئی تھی۔ یہ عمر صرف ایسے ہی کاموں کے لیے تو نہیں ہے امی، یہی تو وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کرے گا۔ اور اپنی عمر، یہ عمر کن کاموں میں گزاری، مگر افسوس سارے اندھادھند زن اور زر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جواب دہی کا تو کسی کو خوف ہی نہیں۔ بس بیٹا، اولاد ماں باپ کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہے، کہاں سمجھتی ایسی باتیں۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر افسوس سے سر ہلایا تھا۔ اچھا چھوڑے، ماہم کیسی ہیں؟ اسے کہیں کبھی ملنے آ جایا کرے مجھ سے۔ اور وہ اپنی ماں کی جانب متوجہ ہو کر بولی تھی، ہاں بولوں گی اسے، بھلا اکیلی جان کیا دل لگتا ہوگا اس کا، پھر کہاں بھٹکا تو پریشانی سے گویا ہوئی۔ رابعہ شفیق چہروں کو نظروں کے حالے میں لیتے ہوئے ایک بار پھر ان کی گود سے سر ٹکا دیا۔